بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک عبادت کا مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق اس مبارک ماہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ کی رحمتوں کے حقدار بنیں۔ ہمیں اس مہینے میں عبادت ایسی کرنی ہے جس کو ہم اپنی روزمرہ کی عادات میں شامل کر سکیں، اور صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی اپنی عبادات کو مسلسل جاری رکھیں۔ اگر ہم اپنی عبادات کو اپنے روز کے کاموں کے ساتھ مختص کر لیں گے، اس کی عادت بنائیں گے، تو ہمارے کام بھی بآسانی ہوں گے اور ہماری عبادت بھی ساتھ ہی ساتھ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو بھی وہی عبادت پسند ہے جو مسلسل ہو، چاہے تھوڑی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، اس طرح کہا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو بدو نے یہ اپنی انگلیوں پر گن لیا، وہ چلا گیا، لیکن کچھ سوچنے کے بعد پھر واپس آ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، خستہ حال بدو اب کچھ سوچنے لگ گیا، یعنی اسے پیار سے کہا۔ تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ واللہ اکبر، یہ تو ساری اللہ کی تعریف ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اعرابی، جب تم کہو گے سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا، وہ تمہیں جواب دے گا۔ جب تم کہو گے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا۔ جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا، اور جب تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے سچ کہا، اور جب تم اللہم اغفر لی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں بخش دیا، اور جب تم اللہم رحمنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رحم کر دیا، اور جب تم اللہم ارزقنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تو بدو نے اپنے ہاتھ پر یہ 7 کلمات گن لیے۔ اگر ہم اس دعا کو دن میں ہر نماز سے پہلے یا بعد میں، یا صبح اٹھ کر، یا گھر کا کوئی کام کرتے ہوئے، یا کھانا بناتے ہوئے ایک مرتبہ بھی پڑھ لیں تو ہماری عادت بن جائے گی، اور جب عادت پختہ ہو جاتی ہے تو وہ چھوٹتی ہی نہیں۔ اسی طرح اگر ہم چلتے پھرتے استغفار کریں تو ہمیں بے شمار نیکیاں ملیں گی، اور ساتھ ہی جنت کی بشارت بھی۔ سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے جنت کی خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا گیا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اپنی زبان سے ایسے کلمات کا ورد رکھیں جو ہماری آخرت کے سکون کا باعث ہوں، کیونکہ دنیا کا آرام آخرت کے آرام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور دنیا کی تکلیفیں آخرت کی تکلیفوں کے مقابلے میں کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس فانی دنیا کو فانی ہی سمجھیں، یہ فنا ہو جانے والی ہے، ہم آخرت کے لیے اپنا اجر جمع کریں۔ آئیں ہم قرآن سیکھیں اور سکھائیں، اور اپنی قبر و آخرت کے لیے روشنیاں جمع کریں، اور قرآن کی آواز دنیا تک پہنچانے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہم پر کچھ ذمہ داری مگر صاف پیغام پہنچا دینا۔